السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج آپ لوگوں کے ساتھ سورۃ الکوثر کا صرف ایک دن کا وظیفہ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ آپ کی رزق کی تمام پریشانیاں، تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ رزق کی پریشانی ہر انسان پر آتی ہے۔ رزق کماتے ہوئے رزق میں برکت نہ ہو، یا رزق کے اسباب نہ ہو، یا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہو، یا کہیں پر جاب نہ مل رہی ہو، کسی بھی اعتبار سے رزق کی جو بھی مشکل ہے، جو بھی پریشانی ہے، انشاءاللہ سورۃ الکوثر کا صرف ایک دن کا وظیفہ ہے۔ صرف ایک دن کا وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی رب کی ذات آپ کے تمام رزق کی پریشانیوں کو ختم فرما دیں گے۔ آپ کے گھر کے کونے کونے سے غربت کا، فقیری کا، تنگ دستی کا خاتمہ کر دیں گے۔ اور یہ سورۃ الکوثر کا وہ عمل اتنا پاورفل عمل ہے کہ آج تک جس نے بھی بتائے گئے طریقے پر ایک دفعہ کر لیا ہے نا، اس نے پھر ساری زندگی غریبی کا اور فقیری کا سامنا نہیں کیا۔ جس نے بھی کیا ہے، رب کی ذات نے اسے اتنا نواز دیا کہ غیب سے اس کے لیے رزق کے اسباب پیدا ہو گئے۔ ایسی جگہ سے رزق کے اسباب پیدا ہوئے کہ وہ خود پریشان تھا کہ یہ رزق آیا کہاں سے ہے، یہ مال و دولت آیا کہاں سے ہے۔ اس لیے میرے محترم ناظرین، محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور بہنوں، اگر آج آپ اپنے تمام رزق کی ٹینشنوں سے فری ہونا چاہتے ہیں، وہ رزق چاہے کسی سے آپ نے لینا ہے، یعنی قرضہ واپس لینا ہے، وہ صورت ہو، چاہے آپ کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، کاروبار نہیں ہو رہا، کاروبار میں ناکامی ہی ناکامی ہے، تب بھی یہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا اس کے لیے ہے، چاہے آپ کے پاس ڈگری وغیرہ ہے، آپ کو جاب نہیں مل رہی، آپ کے بیٹے کو، آپ کے خاوند کو، ہسبینڈ کو جاب نہیں مل رہی، تو اس کے لیے یہ بھی وظیفہ کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی یہ وظیفہ آپ اپنی گھر کے اندر خیر و برکت کے لیے کر سکتے ہیں۔ یعنی آج تک جس نے بھی یہ وظیفہ کر لیا، زندگی میں صرف ایک دفعہ کرنا ہے، ایک دن کا وظیفہ ہے، انشاءاللہ آپ کی تمام جائز حاجات رب کی ذات پوری فرما دیں گے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ بہت ہی کارآمد ہے، بہت ہی پاورفل ہے۔ وظیفہ ایک چیز وظیفے کی آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ نے اس وظیفے کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے، زندگی میں کسی دن بھی کر سکتے ہیں، لیکن وقت کی خاص تعیین میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں کہ کون سے وقت میں کرنا ہے، کتنی بار کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ لیکن آپ سے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو آپ میری اس ویڈیو کو لائک اور ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کیجئے گا، اور میری اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے آپ نے اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کرنا ہے، کیونکہ آج ہر بندہ ہی مالی بحران کا سامنا کیے ہوئے، ہر بندہ ہی رزق کی وجہ سے پریشان ہے۔ تو کیا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ ویڈیو شیئر کر دیں، وہ اس وظیفے پر عمل کر لے، رب کی ذات اس کے نصیب کھول دے، اس پر اپنا اتنا فضل و کرم فرما دے۔ آپ کے ایک شیئر سے اگر کسی کی زندگی سنور جاتی ہے، کسی کی زندگی کا کام بن جاتا ہے، کسی کے مال و دولت، رزق کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، تو آپ کا کیا جاتا ہے؟ اور آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، کیونکہ میرے چینل کو اگر آپ سبسکرائب کر دیں گے تو میری جو نئی ہر روز کی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے گی، اس میں بھی آپ لوگوں کا فائدہ ہے۔ تو چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے وقت کا انتخاب کرنا ہے کہ وقت آپ نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے۔ غور سے سن لیجئے کہ جب آپ نے فجر کی نماز ادا کر لی، اس وقت یہ وظیفہ کرنا ہے۔ لیکن کرنا کہاں پر ہے؟ یہ وظیفہ آپ نے اس جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے، اس چیز کو سامنے رکھ کر کرنا ہے جس جگہ پر آپ پیسے رکھتے ہیں۔ یعنی اپنے بٹوے وغیرہ پر، اگر آپ بٹوے میں پیسے رکھتے ہیں، الماری میں پیسے رکھتے ہیں، یا اپنی جویلری وغیرہ جہاں پر پڑی ہوتی ہے اس کمرے میں بیٹھ جائیں۔ کاروبار والی جگہ ہے، دکان ہے، اب فجر میں دکان پر تو نہیں جا سکتے اٹھ کر فجر میں، لیکن اپنے گھر میں دکان کو اپنے ذہن میں لا کر، تصور میں لا کر کمرے میں بیٹھ جائیں، مسجد میں فجر کی نماز پڑھ کے دکان کا مراقبہ اپنے ذہن میں کر کے پھر آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ یعنی جو آپ کی
رزق کی کمائی کے اسباب ہیں یا کمائی رکھنے کے جمع کرنے کے جو چیزیں ہیں جگہ ہیں، ان جگہوں کو ذہن میں لا کر ان جگہوں کے پاس بیٹھ کر آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں جو آپ کو آسان لگتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم آسان ہے، چھوٹا سا ہے، یہ ہر کوئی پڑھ سکتا ہے۔ تو 11 بار آپ نے ابتدا میں درود شریف پڑھنا ہے، 11 بار آپ نے انتہا میں درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اس کے بیچ کے اندر سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے 133 بار، 133 بار، نہ اس سے ایک مرتبہ کم کرنا ہے نہ زیادہ کرنا ہے، کیونکہ یہ بزرگوں کا معمول ہے، بزرگوں کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، اور یہ اسی خاص تعداد کے ساتھ پڑھنے والے کو خاص فائدہ ہوتا ہے۔ رب کریم کی ذات اس کی حاجت، اس کی ضرورت کو پورا فرما دیتے ہیں، رزق کی تمام تنگیوں پریشانیوں کو ختم فرما دیتے ہیں۔ تو آپ نے سورۃ الکوثر کو 133 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو 133 بار پڑھ لینا ہے، اور ایسے ہی پڑھنا ہے۔ اور جب پڑھنا ہے تو بالکل دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اللہ کی ذات پر کامل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ میری ذات، رب کی ذات جو بہت قریب ہے، بہت کامل ہے، بہت اکمل ہے، جو وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّ، جس کی طرف تمام امور لوٹتے ہیں، جو غیب زمین و آسمان کے ہر غیب کو جاننے والا ہے، جو ہر مخلوق کو رزق دینے والا ہے۔ آپ نے اللہ کی ذات کی بڑائی کا استحضار، اللہ رب العزت کی قدرت کا استحضار اپنے ذہن میں بٹھانا ہے کہ آج میں ایسے بادشاہ کے دربار میں بیٹھ گیا ہوں، بیٹھ گئی ہوں، جو میری ضرورت، میری حاجت کو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے۔ تو آپ نے اپنے صحیح یقین کے ساتھ بیٹھنا ہے اور 133 بار پڑھنا ہے، لیکن یہ پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جیسے ہی ایک تو 133 بار پڑھ لیا، پھر آپ نے 11 بار درود شریف پڑھ لینا ہے، وظیفہ مکمل ہو چکا۔ اب آپ نے 2 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ جس جگہ پر، جس پرس میں آپ کے پیسے ہیں، جس تجوری میں آپ پیسے رکھتے ہیں، جس دکان میں آپ کے پیسے ہوتے ہیں، رزق کی جگہ ہے، گھر بیٹھے ہیں تو دکان کی طرف منہ کر کے پھونک مار لیں، گھر میں کمرے میں ہیں تو اپنے پرس پر، اپنی الماری میں جہاں پیسے آپ کے پڑے ہوتے ہیں، اکثر پیسے پڑے رہتے ہیں چاہے تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں، اس جگہ پر آپ نے 3 دفعہ پھونک مارنی ہے۔ پرس ہے تو اس پر 3 دفعہ پھونک مار لیں، الماری پر 3 دفعہ پھونک مار لیں۔ جیسے ہی آپ پھونک مار لیں، پھر آپ اللہ رب العزت سے اب دعا کریں کہ اللہ، سورۃ الکوثر جو خیر و برکتوں والی صورت ہے، سورۃ الکوثر جس کو اتارا ہی آپ نے تمام غموں، تمام پریشانیوں سے نجات کے لیے ہے، سورۃ الکوثر جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست اللہ رب العزت نے تسلی دی، جب لوگوں نے آپ کو تانا دیا، آپ کی نسل نہ آگے بڑھنے کا تانا دیا، آپ کو غربت کا، تنگ دستی کا، کہ ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ان کے پاس نہ اولاد ہے نرینہ اور نہ ان کے پاس مال و دولت ہے، تو اللہ رب العزت فرمایا کہ یہاں تک بات ہے رزق کی، دولت کی، اعطیناک الکوثر، ہم نے تو آپ کو اتنی خیر عطا فرما دی ہے، اتنا فضل فرما دیں گے کہ آپ کے جتنا فضل کسی کو عطا ہوا ہی نہیں، آخرت میں اتنا نواز دیں گے کہ اور کوئی نوازا ہی نہیں گیا ہوگا۔ اور فرمایا کہ جہاں تک نسل کی بات کرتے ہیں تو ہم نے آپ کے روحانی فیض کو اتنا عام کر دینا ہے کہ پوری دنیا میں آپ کا ڈنکا بجے گا، آپ کی بقا کے لیے ہم نے آپ کی تعلیمات کو جاری کر دینا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس میں بڑی خیر و برکت کو چھپا کر رکھا ہے۔ خاص طور پر رزق کی اسے چابی کہا جاتا ہے، یہ رزق اور دولت کو مقناطیس کی طرح کھینچ کر لے آتی ہے۔ تو آپ نے اپنی زندگی میں کسی دن بھی بیٹھ جانا ہے فجر کے بعد،
اول آخر 11 بار دروشی پڑھ لیں، 133 بار بیچ میں سورہ کوثر پڑھ کر پھونک مار لیں اور پھر اللہ سے دعا کر لیں۔ انشاءاللہ اسی دن آپ رب کریم کے معجزات کمالات کو کھلی آنکھوں دیکھ لیں گے۔ رب کریم اس سورت کے پڑھنے والے ہر مسلمان کی ہر جائز حاجت کو پورا فرمائے، ہر ضرورت کو پورا فرمائے، رزق کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔